اور اہم خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات میں حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کو شکست کیوں ہوئی؟ پارٹی کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ پارٹی صدر شہباز شریف کے مفاہمتی گروپ کی جانب سے انتخابی مہم چلانے والوں پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ مفاہمتی گروپ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف جانتے تھے کہ مزاحمتی بیانیے سے الیکشن کے نتائج ہمارے حق میں نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے وہ آزاد کشمیر الیکشن میں غیر متحرک رہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی نعیم اشرف بٹ سے۔ نعیم اشرف بٹ، یہ بڑی دلچسپ بات بھی ہے اور بڑی اہم بات بھی ہے کہ واقعی میں شہباز شریف اس ساری کیمپیننگ میں نہیں شامل تھے، مریم نواز کا جو بیانیہ تھا وہ نہیں چلا۔ جی بالکل صبا، اب مسلم لیگ نون میں یہ شدید تنقید ہم کہیں گے جو مفاہمتی گروپ ہے اس کی جانب سے شروع ہو گئی ہے، جو کہ آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے مہم چلائی انتخابی وہ ظاہر مزاحمتی گروپ تھا، ان کے خلاف اب شدید تنقید پارٹی کے اندر شروع ہوئی ہے اور یہ کہا جانا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ بیانیہ ہے اور یہ جو ان کا طریقہ کار تھا اس وجہ سے اتنی بری طرح ہمیں شکست ہوئی کہ تیسرے نمبر پر جماعت آئی جو کہ حکومت میں تھی۔ اس میں خاص طور پر جو سینئر لیگی رہنما ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ درمیانی رستے کے حق میں تھے، ان سے ہماری بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو کوئی تیاری ہی نہیں تھی، کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی الیکشن کی، اور صرف یہ فیصلہ ہوا کہ چند روز پہلے انتخاب سے آپ جا کر جلسے شروع کرتے ہیں، اور پھر جلسوں میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہوا کہ مریم نواز تقریر کر رہی ہیں اور پیچھے جو پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ کھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ حلقوں میں جاتے امیدواروں کے ساتھ، وہ دیکھتے نیچے گراس روٹ لیول پر کیا معاملات ہیں، کس طرح لوگوں کو اگر کوئی ناراض ہے راضی کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ پھر ایک اور لیگی رہنما نے یہ بتایا کہ ادھر 3 گروپ تھے پارٹی کے اندر آزاد کشمیر میں، اور یہ مرکزی قیادت ایون نواز شریف یہ سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے گروپس کو بھی اسی طرح رکھا گیا، وہ ان کے اختلافات ختم نہیں کیے گئے، اور یہی سمجھا گیا کہ صرف جلسوں سے اور جو تقریریں ہوں گی مزاحمتی بیانیے کی، اس سے ان کو شاید کوئی فائدہ ہو جائے، جیت ہو جائے۔ دوسری جانب اب جو مفاہمتی گروپ ہے وہ ایون آپ سبا دیکھیں کہ جو لوگ اس مہم میں شامل تھے 5-6 بڑے جو تھے، ان میں سے ایک نے یہ بھی بتایا ہے کہ اب جب بھی پارٹی میں جو مشاورت ہونی ہے پہلی 1-2 میٹنگ میں، تو اب جو مفاہمتی بیانیہ ہے شہباز شریف یا ان کے لوگ جو لائک مائنڈیڈ ہیں ان کو تقویت مل گئی ہے، اب ان کی بات زیادہ اس کو مضبوط ہو گئی ہے، ان کا ہاتھ اب اوپر ہوگا، جب بھی بات ہوگی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اس طرح مزاحمت سے لڑائی سے نہیں الیکشن میں جانا، جب بھی جو جنرل الیکشن جہاں پاکستان میں ہونے ہیں ہمیں مفاہمت کی طرف جانا ہے، اگر نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ رہے، کوئی الیکشن میں ریگنگ یا ایسی بات نہ ہو تو ہمیں کوئی فضول میں ایسا بیانیہ یا لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ بات جو ہے وہ پارٹی میں زیادہ ہو گئی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ٹکٹیں بھی دی گئی آزاد کشمیر میں، وہ جو بورڈ بنا تھا اس کا بھی کوئی تعلق اتنا کشمیر سے نہیں تھا، اور ایک مثال بھی ایک سینئر لیگی رہنما نے مشتاق منہاس کی کہ وہ دیکھیں 4تھے نمبر پہ آئے ہیں، اس سے اندازہ کر لیں کہ ٹکٹ جو دی گئی وہاں پر اس کو بھی میرٹ کو نہیں دیکھا گیا، اور کافی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اختلافات اب پارٹی کے اندر اس الیکشن کے رزلٹ سے اور زیادہ بڑھنے ہیں، بلکہ اس پر تنقید شروع ہو گئی ہے، اور یہ دونوں جو اب گروپ ہیں یہ اس بات کی دونوں طرف ہماری بات ہوئی ہے، دونوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ اختلاف اب بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب نے جوائن کیا ہے۔ رانا صاحب، جیسا کہ ہم یہ خبر بتا رہے ہیں کہ مفاہمتی گروپ کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف جانتے تھے کہ مزاحمتی بیانیے سے الیکشن کے نتائج ہمارے حق میں نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے وہ آزاد کشمیر الیکشن میں غیر متحرک رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مفاہمتی بیانیے بھی جو ہے وہ رزلٹس کوئی شاید اس سے مختلف نہ ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی جگہ پہ ایک روایت وہاں پہ ہے کہ جو اسلام آباد میں یا وفاق میں حکومت ہو اس کو تھوڑا ایج ہوتا ہے، لیکن اس وہاں پہ پی ایم ایل این کے خلاف جو ہے وہ خاص طور پہ اس کو پی ایم ایل این کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ قوتیں، اس میں وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ساری آپ کے علم میں ہے کہ وہ وفاق یا پنجاب کے سے ہی وہاں پہ تعینات ہوتی ہے، سے لے کے چیف سیکرٹری تک، اور چیف سیکرٹری سے لے کے ڈی پی او اور
जो है वो डिप्टी कमिश्नर तक। अच्छा राना साहब, जिस तरीके से अभी आपने खुद कहा कि वो ये जानते थे कि जो मुफाहमती बयानियां हैं उससे भी कुछ नहीं होगा, जबकि हमने देखा कि मरियम नवाज की जानिब से जितनी तनकीद की गई, तो आपका कहने का मतलब ये है कि दोनों बयानियों से कुछ नहीं होना था, इसलिए वो गैर मुतारिक रहे और मरियम नवाज फ्रंट फुट पर रही? नहीं, वो बिल्कुल गैर मुतहर्रिक नहीं रहे। पार्टी का फैसला था और ये उनका फैसला था कि जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन है उसको लीड जो है वो मोहतरमा जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा करें। ये फैसला जो है ये पार्टी का फैसला था, ये फैसला जो है पार्टी प्रेसिडेंट का फैसला था, पार्टी के कायद का फैसला था। तो मैं ये बात कर रहा था कि यानी बेपनाह पैसा तकसीम किया गया, सोर्सेज गवर्नमेंट के सोर्सेज, यानी एक तरफ एक आदमी जो है वो तनहा खड़ा है और दूसरी तरफ जो है वो पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी लगी है, एजेंसीज लगी हुई हैं, पैसा दे बहा जो है वो खर्च किया जा रहा है सरकारी फंड से। लोगों को जो है वो 5-5 लाख रुपए के तरह जो है वो भुगताए जा रहे हैं। मिनिस्टर जो है ये काम कर रहे हैं। लेकिन राना साहब इसके साथ साथ सीनियर लीगी रहनुमा इसके बावजूद जो इलेक्शन कैंपेन जो चलाई है PMLN ने और दी लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज, उससे जिस तरह से अपने वर्कर को, अपने वोट को मुतहर्रिक किया है, अपना बयानिया जो है आम आदमी तक पहुँचाया है, मैं समझता हूँ कि वो हमने बहुत गेन किया है। ठीक है, नईम अशरफ भट्ट साहब कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी नईम साहब। रान साहब, ये जो अब शिकस्त हुई है, हम तो समझते थे शायद आप दूसरे पे आएंगे, लेकिन ये तो तीसरे नंबर पे आए, पीपल्स पार्टी आपसे ज्यादा सीटें लेगी। तो क्या एक तो ये बताएं कि आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं और क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मज़ाहमती बयानियाँ, जो सख्त मौक़िफ़ था मरियम नवाज या साहब का वहाँ पर, क्या वो उसका हम ये कह सकते हैं कि उसको लोगों ने ओन नहीं किया? नहीं, लोगों ने तो ओन किया है, वो तो सारा मीडिया ने रिपोर्ट किया है, बल्कि दिखाया है। और उसमें तो देखे ना, जिसको मीडिया ने दिखाया है पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है जिस तरह से हुई है, वो तो कोई खुद से तो नहीं दिखा सकता, कोई फैब्रिकेटेड विजुअल्स तो नहीं कोई दिखाए गए। उसने तो जो है वो बहुत फायदा हुआ है, लोगों ने उसको फॉलो किया है, लोगों ने उसको पसंद किया है, लोगों ने उसके साथ अपना जो है वो यकजहती का इजहार किया है। बाकी रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक है, इलेक्शन जो है वो मैनेज इससे पहले साहब अगर लोगों ने पसंद किया है ये बयानिया, तो फिर ये मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर क्यों रही? मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को तो कोई सीट भी कोई देना नहीं चाहता था। ये भी मेरा ख्याल है कि जहाँ पे वो तमाम हरबे नाकाम हुए हैं, तो वो ये कुछ सीटें ऐसी हैं हमारे वहाँ के उम्मीदवार जो थे वो इतने ज़्यादा मजबूत थे कि वो उनका जो एक असेसमेंट थी या वैल्यूएशन थी, उससे वो बढ़ के जो है वो जीत गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह इस वक्त समा से गुफ्तगू कर रहे थे और इस सारी सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। नईम अशरफ भट्ट, आपका शुक्रिया।